اب جاہلیت کے کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کی پیروی کرے تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جائے گا، اور کچھ ایسے معاملات ہیں کہ اگر انسان ان کو اپنائے تو گناہ میں پڑ جائے گا، گمراہی میں پڑ جائے گا، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، کہ جاہلیت کے لوگوں کا گمان اللہ کے بارے میں، اسلام کے آ جانے کے بعد بھی کچھ لوگ اللہ کے بارے میں وہی گمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، اللہ ہماری مدد نہیں کر سکتا، اللہ اولاد نہیں دے سکتا، اللہ سنتا نہیں ہے بابے سنتے ہیں، اللہ دیتا نہیں ہے بابے دیتے ہیں۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے جو اللہ کے بارے میں گمان تھا، اگر یہ آج کوئی کلمہ پڑھنے والا اپنائے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور زمانہ جاہلیت کے دیگر معاملات جو کہ آج اگر مسلمان کرتے ہیں، نوحہ کرنا ہے، گریبان کو پھاڑنا ہے، بالوں کو نوچنا ہے، داڑھی کو کاٹنا ہے، اور جو معاملات ہیں گانوں کو سننا ہے، تو یہ سارے معاملات میں انسان گناہ میں تو پڑ سکتا ہے لیکن وہ مسلمان ہے، دائرہ اسلام میں داخل ہے، دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا وہ۔ اسی طرح کسی گروہ سے تعصب کرنا کہ میں اس گروہ کی حمایت کروں گا، اس گروہ کا دفاع کروں گا، چاہے درست کہے غلط کہے، جو یہ کہتا ہے وہ صحیح ہے، یہ زمانہ جاہلیت کے معاملات میں سے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کتاب میں اس مسئلے پر تفصیل سے بات کی ہے کہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہو جانا، بس میں پی ٹی آئی کا تو بس عمران خان نے جو کہہ دیا وہ پتھر پر لکیر اور تبدیل نہیں ہو سکتا، سچ کہے غلط کہے الٹا کہے سیدھا کہے وہی حق ہے۔ میں نون لیگ کہوں تو میاں صاحب نے جو کہہ دیا وہی حق ہے، گویا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، تبدیل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ زمانہ جاہلیت کے معاملات میں سے۔ آج کل اگر کوئی مسلمان یہ معاملات اپنائے گا ایسے تو وہ کافر تو نہیں ہوگا لیکن وہ ایک گناہ میں پڑے گا، وہ ایک گناہ میں جو ہے وہ شریک ہو جائے گا۔ تو یہ یہاں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس کتاب کو پڑھنے کی کس قدر اشد ضرورت بھی ہے، خاص طور پہ ہمارا معاشرہ جو کہ اکثریت ہمارے معاشرے کی وہ زمانہ جاہلیت کے معاملات کو کثرت سے اپنائے ہوئے ہے۔